بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حبیبہ بنت ابو سفیان رضی اللہ عنہما کہتی ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول سے عرض کی کہ آپ میری بہن بنت ابو سفیان سے نکاح کر لیں۔ آپ نے پوچھا کیا تمہیں یہ اچھا لگے گا؟ انہوں نے کہا ہاں، میں آپ کی کوئی تنہا بیوی تو نہیں ہوں اور مجھے یہ بات پسند ہے کہ اس بلائی میں میری بہن ہی میری شریک ہو۔ آپ نے فرمایا وہ میرے لیے جائز نہیں ہے۔ وہ کہتی ہیں میں نے کہا ہم لوگ تو آپس میں یہ بات کر رہے تھے کہ آپ ابو سلمہ کی بیٹی سے نکاح کرنا چاہتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کیا ام سلمہ کی بیٹی؟ میں نے کہا جی ہاں۔ اس پر آپ نے فرمایا اگر وہ میری گود میں پری ربیبہ نہ بھی ہوتی تب بھی میرے لیے جائز نہ تھی، وہ تو میری رضائی بائی کی بیٹی ہے۔ مجھے اور ابو سلمہ دونوں کو صوبیہ نے دودھ پلایا تھا، چنانچہ اے میری بیویوں تم مجھے اپنی بیٹیوں، بہنوں، پھوپھیوں، خالاؤں اور ماؤں سے نکاح کا مشورہ نہ دیا کرو۔ ناظرین، حبیبہ بنت ابو سفیان رضی اللہ عنہما کی اس خواہش سے یہ معلوم ہوا کہ دونوں بہنوں کو ایک نکاح میں جمع کرنے کی حرمت اولاً قرآن ہی میں آئی ہے۔ اہل عرب اس سے پہلے غالباً اس سے آگاہ نہیں تھے یا امتداد زمانہ کے باعث فراموش کر چکے تھے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حمزہ رضی اللہ عنہ کی بیٹی سے نکاح کا مشورہ دیا گیا تو آپ نے فرمایا وہ میرے لیے جائز نہیں ہے، اس لیے کہ وہ میرے رضائی بائی کی بیٹی ہے۔ آپ نے مزید فرمایا رضاعت سے بھی وہ سب رشتے حرام ہو جاتے ہیں جو رحم سے حرام ہوتے ہیں۔ سورہ نساء کی آیت میں رضاعت کے تعلق سے جن محرمات کا ذکر ہوا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ وضاحت اسی پر مبنی ہے۔